وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ المجادلہ آیت نمبر 21۔ آج کا موضوع ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر کیوں بن چکی ہے۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت رکھتے ہیں وہی ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ مجادلہ آیت نمبر 21، لفظی ترجمہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی۔ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول جو ہیں وہ غالب رہیں گے، ضرور غالب ہو کر رہیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا اور بڑے غلبے والا ہے۔ عزیز بے مثل غالب، قوی بہت قوت والا، بڑی قوت والا۔ سامعین اکرام، مضمون سورہ مجادلہ کا بنیادی طور پہ مجلسی قواعد و ضوابط پر تھا، اور پھر آداب پہ بھی بات ہو رہی ہے، اور اب یعنی جو گزشتہ چند آیات ہیں اس میں جو لوگ مخالفت کرتے ہیں، غیر مخلص ہیں، ان کے ساتھ برتاؤ کی بات ہو رہی ہے۔ اور ہم نے گزشتہ سبق میں یہ پڑھا تھا کہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، کہ یہ لوگ ذلیل ہوں گے، جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل ہوں گے۔ آج کا سبق آپ نے ترجمہ سنا کہ اللہ تعالیٰ نے کتب اللہ لکھ دیا ہے، یعنی یہ قانون خداوندی ہے کہ میں اور میرے رسول جو ہیں وہ غالب رہیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوی، بہت قوت والا اور عزیز غالب ہے۔ لیکن اس میں ایک بات جو ہے، یعنی اس کے کافی طریقوں سے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ حق باطل جو ہے مٹنے والا ہے، یعنی قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل جو ہے وہ مٹنے ہی والا ہے۔ اس آیت کے سامعین کرام یعنی مختلف انداز سے اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے، کتب اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے۔ یہی بات جو ہے یعنی دوسری جگہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے فرمائی ہے
کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے کتب آسمانی میں لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث جو ہیں وہ اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ دیکھیں ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں، مختلف شکوک و شبہات اس ضمن میں ہمارے آ سکتے ہیں، لیکن ایک بات ہم تو آج دیکھ رہے ہیں کہ آج جو ہے رسول کا پیغام جو ہے وہ یعنی لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ باطل قوتوں کا غلبہ ہے۔ آج کی میں بات کر رہا ہوں 2019 جنوری کا مہینہ، باطل قوتوں کی حکومت ہے، وہ چھائے ہوئے ہیں، یعنی اس دنیا پہ مسلمان کی بات نہیں سنی جا رہی۔ بہت سے خطوں میں آپ دیکھ رہے ہیں جو مسلمان ہیں ان پر مختلف قسم کے مظالم جو ہیں ڈھائے جا رہے ہیں، لیکن مسلمان ان کی مدد کرنے سے مجبور ہیں، یعنی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ آپ کا پڑوسی ہے چین ہے، اور جو آج کل کی اطلاعات ہیں وہاں مسلمانوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے مختلف طریقوں سے، اور یہ یعنی عالمی خبروں میں ہے یہ بات۔ لیکن ہم جو ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ یعنی ہم جب تذکرہ کرتے ہیں چین کے ساتھ دوستی کا تو وہ پہاڑوں ہمالیہ سے بلند اور شہد سے زیادہ میٹھی یہ دوستی ہے ہماری، ہم دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ دوست تو ہمارا اللہ ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، لیکن ہم نے چین کے ساتھ دوستی لگائی ہے جو کہ اللہ کے دین کے بھی دشمن ہیں، اور جو مسلمان ہیں ان سے کے ساتھ بھی بدترین دشمنی کا سلوک کر رہے ہیں۔ ان کو نہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے، نہ قرآن رکھنے کی اجازت ہے گھر میں، نہ روزے رکھنے کی اجازت ہے، بلکہ رمضان میں زبردستی لوگوں کو وہ کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ صرف چین کی بات نہیں ہے، بھارت میں بھی آپ دیکھ لیں، کشمیر میں دیکھ لیں، ہمارے بہن بھائیوں پر مظالم ہو رہے ہیں مثال کے طور پہ۔ تو یہاں تو غلبے کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہ کیا بظاہر تضاد نظر آ رہا ہے کہ میں اور میرے رسول جو ہیں وہ غالب ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ قوی و عزیز ہے۔ تو بظاہر یعنی یہ بات جو ہے متضاد نظر آ رہی ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن آپ کو اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کی میں زیادہ وہ نہیں کروں گا، یعنی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں اتنا ضرور کہہ رہا ہوں کہ آخر ایسا کیوں ہے، اور اس بات کا مطلب کیا ہے کہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، کہ میں اور میرے رسول جو ہیں وہ غالب ہوں گے۔ اس میں حکمت کیا ہے یا کوئی بھی، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے زمین یہ کائنات جب پیدا کر رہا تھا، پھر انسان کو پیدا کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے اپنے ارادے کو ان الفاظ میں ظاہر کیا جو کہ قرآن میں ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ زمین میں میں اپنا نائب بھجوا رہا ہوں، میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا نائب۔ اب اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن انسان کی حیثیت ضرور جو ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا نائب بن سکتا ہے، اس میں یہ صلاحیت موجود ہے۔ ذرا آہستگی ساتھ میں بھی کر رہا ہوں، آپ ذرا توجہ سے اس بات کو سنیں۔ انسان میں اللہ تعالیٰ کا نائب بننے کی صلاحیت موجود ہے، یعنی اگر یہ کوشش کرے، اور یہ کوشش کیسے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کی بات سنے گا جب، یا رسول کی بات سننے کے لیے تیار ہوگا، یا رسول کے دیے ہوئے پیغام کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ کو منزل بنا کے جب یہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلے گا اور کوشش کرے گا، اس کے لیے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرے گا۔ جہاد سے غلط مطلب نہ لیں، قتال کا میں نہیں کہہ رہا، جہاد میں عملی طور پہ المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد حقیقی وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے، اور یہ ہجرت بھی کر لے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الحجرت افضل، تو حضور کہ کون سی ہجرت افضل ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ان تہجر ما کرہ ربک، کہ تم چھوڑ دو وہ کام جو آپ کے رب کو ناپسند ہو۔ تو ایک مومن، ایک انسان اگر مومن بن جائے اور اللہ کی زندگی کے بندگی کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دے، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ایک انسان
دنیا میں آ کے اللہ اور رسول کے پیغام کی دعوت کو قبول کر لے اور اللہ کو اپنی منزل بنا لے اور مومن بن جائے اور تقوی کا لباس پہن لے، لباس التقوی ذالک خیر، لباس تقوی پہن لے، تو پھر یہ مومن اگر یہ ایک جماعت بن جاتی ہے، آپ سن رہے ہیں نا، میں بہت آہستگی سے یہ بات کہہ رہا ہوں تاکہ آپ وہ یہ نہ سمجھیں کہ میں جذبات میں کوئی بات کہہ رہا ہوں، یہ مومن اور یہ مومنوں کی اگر ایک جماعت بن جاتی ہے تو پھر یہ غالب ہوگی۔ اب زمین اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حقیقت میں بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین اصل میں اس انسان کے لیے بنائی ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا خلیفہ بنا لے، اللہ کا نائب بنا لے، اس کے لیے زمین ہے اور یہ کائنات اس کے لیے بنی ہے۔ حقیقی حقدار اس زمین کا یہ ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو مومن اور مومنوں کی اگر ایک جماعت بن جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، کتب اللہ لأغلبن انا برسول، میں اور میرے رسول، یعنی رسولوں کے ساتھ ان کی جماعت اگر مومن بن جاتی ہے تو پھر ایک خاص تعداد میں ہو جاتی ہے اور وہ پھر مزاحمت کرتی ہے، اور جب وہ باطل سے لڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی مدد کرتا ہے۔ یہ قرآن میں وعدہ کیا ہوا ہے، حقاً علینا نصر المؤمنین، حقاً علینا ننجی المؤمنین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اس دنیا میں بھی میں رسولوں اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے ان کی میں ضرور مدد کروں گا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو زمین پر۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی پالیسی ہے کہ جب بھی ایک جماعت کا وجود آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ مدد آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں جب تک تھے تو ان کی یعنی جماعت چونکہ وجود میں نہیں تھی اور لہٰذا حکم بھی نہیں تھا، یعنی مدافعت کا حکم بھی نہیں تھا، مزاحمت کا حکم بھی نہیں تھا۔ مکے میں 13 سال گزرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا زیادہ عرصہ جو ہے وہ مکے میں گزارا ہے، لیکن مکے میں چونکہ ایک جماعت موجود نہیں تھی اور تتر بتر تھے مسلمان، اور مدینے میں جا کے وہ جماعت کی ایک کیفیت جب بھی وہ بنی، یعنی ہجرت کا حکم ہوا اور مسلمانوں کی جماعت بنی، تو 2 ہجری میں جو ہے وہ مزاحمت کا حکم آ گیا۔ اذن للذین یقاتلون فی سبیل اللہ، یا ایسا کچھ وہ آیت مجھے پوری طرح یاد نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان جہاد کر دیا، قتال کا حکم دے دیا کہ جو لوگ مومن ہیں اب ان کو چاہیے کہ وہ جہاد کریں، مزاحمت کریں، مزاحمت یعنی لڑیں، باطل سے ٹکرائیں۔ یہ حکم آیا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جب غزوہ بدر کا موقع آیا اور ادھر جو تھے 313 تھے تقریباً نہتے، کیونکہ یہ جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے مکے مدینے سے، لیکن ان کا مقابلہ ہوا ایک مسلح لشکر سے جن کی تعداد 1000 تھی، اور سب کچھ ان کے پاس ظاہری طور پہ بہت زیادہ تھا، لیکن پھر بھی جب وہ تقریباً نہتے لوگ کفر کی طاقت سے ٹکرائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنِ كَثِيرَةٍ، اور وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہاری مدد کی ہے بدر کے میدان میں، اور تم قلیل تعداد میں تھے، یعنی حقیر تعداد میں تھے۔ تو بہرحال یہ ایک بنیادی طور پہ آپ کو میں دیکھیں آہستگی سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یعنی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ تو ہم سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہم دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی
ہمیں شک بھی آنے لگتا ہے کہ یہ کیسا اللہ کی پالیسی ہے کہ اس وقت مسلمان مغلوب ہیں، غالب نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مدد نہیں ہو رہی۔ بعض اوقات یہ جو ہے ہمارے کوئی دعا کرنے والے حضرات جو ہیں یہ بھی کہتے ہیں، اور بہرحال اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن آپ کو یہ سمجھنی ہوگی یہ بات کہ ایسا کیوں ہے۔ مومن کی امداد، مسلمانوں کی جماعت کی امداد اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لی ہے، اور یہاں جیسے کہ ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ یقیناً میں اور میرے رسول ضرور غالب ہوں گے۔ تو آج ہم دیکھیں کہ ایسا کیوں نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ہماری ایک جماعت تو ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی جماعت آپ اسے نہیں کہہ سکتے۔ جو بھی جماعت ہے یا جو بھی مسلمان ہے، حقیقی مومن جیسا کہ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ ہی ان کی منزل ہو اور اللہ ہی مقصود و مطلوب ہو، یہ عام طور پہ جو امت مسلمہ ہے یہ تو ایک روایتی طور پہ مسلمان ہے، یعنی یہ بائی برتھ مسلمان ہے۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو عملاً قبول نہیں کیا ہے، نہ ہم اس کی دعوت کو جانتے ہیں۔ قرآن کو ہم کتاب ہدایت سمجھتے ہیں، نہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، تو پھر یہ کیسے مومن ہیں؟ ہم تو عملی طور پہ یوم آخرت سے انکاری ہیں، امت مسلمہ۔ یہ چند افراد کی کہانی نہیں ہے، پوری امت کی کہانی ہے کہ عملی طور پہ ہم نے دنیا کی زندگی پر ایمان لے آئے ہیں، وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور متاع غرور کا ہم نے سودا کر لیا ہے اور آخرت کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ تو یہ تو مومنین کا یہ شیوا نہیں ہے سمجھ کا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جب بھی مومنوں کی ایک جماعت ہوگی اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد کرے گا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، اللہ تعالیٰ نے یعنی وہ بڑی تفصیل سے وہ آئی ہے، یعنی اس کی آیات جو ہیں نازل ہوئی ہیں، یعنی وہ پوری طرح میں مجھے وہ آیاتیں نازل نہیں ہیں، آیاتیں یاد نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ الم یکفیکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مردفین، او کما قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی یہ 5000 کافی نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے فرشتے بھجوا دوں؟ تو بھجوائے پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھجوایا، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم جب جنگ لڑ رہے تھے تو ہم تلوار ابھی نہیں جلاتے تھے کہ سر کسی کا کٹ جاتا تھا، یعنی تلوار ہم نے ابھی اٹھائی ہوتی تھی، ابھی وار نہیں کیا ہوتا تھا، لیکن اس کا جو مخالف لوگ ہیں ان کا سر جو ہے کٹ کے گر جاتا تھا۔ اقدم یا خیزوم کے الفاظ آئے حدیث میں، آگے بڑھو۔ خیزوم جبرائیل کے فرشتے کا نام ہے، آگے بڑھو اے خیزوم، اقدم یا خیزوم۔ تو بہرحال پھر اللہ تعالیٰ کے مدد کے تو اللہ تعالیٰ تو پھر غالب ہے۔ اب اللہ جنگ بدر ہی کو دیکھ لیں، یعنی اس میں اذ یغشیکم النعاس ناس، وہ جو ہے کہ تم پہ میں نے وہ یعنی وہ جو جسے کہتے ہیں نا اونگ کے ذریعے بھی میں نے تمہیں مدد کی، تمہیں ایک اونگ آ گئی، اس میں یہ ہے کہ تم فریش بھی ہو گئے اور تم بالکل جو ہے تازہ دم ہو گئے۔ وہ آیات مجھے یاد نہیں ہے لیکن اس کا مفہوم مجھے یاد ہے۔ اور پھر صحابہ وہ تفصیل کرتے ہیں کہ وہ اونگ ایسی تھی کہ ہمارے ہاتھ میں جو تلواریں تھیں وہ تقریباً گر پڑی تھی۔ ظاہر ہے کہ نیند کی حالت میں انسان جو ہے بے خود ہو جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں ایسی اونگ آئی ہم سب پہ کہ ہم ایک جھونٹا ہم نے لیا اونگ کا، جیسے کہ آپ بیٹھے ہیں اور آپ کو ایک اونگ آ گئی اور پھر آپ اٹھ جاتے ہیں اس طریقے سے۔ تو وہ اونگ کے ذریعے پھر جو اللہ کے رسول نے مٹی اٹھائی زمین سے اور شاہت الوجوہ کہہ کے جو ہے وہ پھینکا مخالفین پر، اور وہ ریت کی ایک مٹھی جو ہے کافروں کے 1000 کی آنکھوں میں پڑ گئی،
اب یہ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے، قوت ہے، وہ تو تلواروں اس کے لیے ضرورت نہیں ہوتی ہے. شاہت الوجوہ کہہ کے جو ہے وہ پھر اللہ تو وہ جو ہے اندھے ہو گئے تقریباً، ان کو نظر ہی نہیں آیا اور مسلمان جو ہے ان پہ ٹوٹ پڑے. شاہت الوجوہ. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں پھر فرمایا ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے رسول آپ نے وہ مٹی نہیں پھینکی تھی، وہ مٹی میں نے پھینکی تھی. ولکن اللہ رما. تو دیکھیں یہ تو ہماری ایک تو ہمیں بھروسہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، صاف صاف میں کہہ دوں، نہ اللہ ہماری منزل ہے نہ ہم اسے بنانا چاہتے ہیں. لیکن اگر کوئی اللہ کا ہو گیا، من کان للہ کان اللہ لہو، حدیث کے الفاظ ہیں، جو اللہ کا ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کا ہو جائے گا. تو یہ سارا جو ہے مضمون جو ہے آپ کو یعنی نوٹ کرنا ہے. یعنی اس آیت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، پالیسی ہے کہ اگر رسول یا رسول کے امتیوں کی ایک جماعت ہو تو وہ غالب ہوگی. یہ تھوڑی سی میں نے اپنے آپ سے اضافہ کر کے، لیکن وہ اضافہ جو ہے وہ قرآنی سے ہے، اور اس کی میں نے آیات کی نظیر بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ تم غالب ہوگے. اب یہ غلبہ جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں ایک اور بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، بڑی دلچسپ ہے. دیکھیں آج ہم پہ جو رسوائے زمانہ اقوام ہیں، یہود اور نصارہ، وہ ہم پر حکومت کر رہی ہیں. یعنی ان کی گڈی چڑھی ہوئی ہے، آج ہم یہی کہہ لیں گے، ان کا توتی جو ہے وہ بولتا ہے. اب آج کل جو ہے ٹرمپ صاحب بہادر جو ہیں وہ صدر بنے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ کیسا تضحیک آمیز رویہ ہے ان کا مسلمانوں کے ساتھ. ظاہر ہے ہم اس قابل بھی ہیں، لیکن ہم پر اس وقت جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہیں کہ گمراہ قوم اور مغضوب علیہ قوم. جو سورہ فاتحہ میں ہم دعا پڑھتے ہیں نا کہ اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کا راستہ بتا جن پہ تو نے انعام کیا ہے، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پہ تو غصہ ہوا، اور نہ وہ لوگ جو گمراہ ہیں. تو یہ گمراہ جو ہیں یہ آپ پڑھ لیں مصدقہ طور پہ عیسائی قوم ہے، جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اس نے بنا لیا ہے. اور مغضوب علیہ قوم جو ہے وہ یہود ہیں. آج دیکھیں تمام عرب جو ہے لرزہ بر اندام ہے، اسرائیل کا بطور دشمن وہ نام بھی نہیں لے سکتا، اور انہوں نے تو دوستیاں کی ہوئی ہیں. آپ دیکھیں کہ مصر نے ان سے دوستی کی بھی ہے، اور بس وہ دوستوں کی طرح رہ رہے ہیں. یہ تو مطلب ہم پاکستان ہیں، ہم نے بھی روایتی طور پہ بس علامتی طور پہ بس ویزے بند کیے ہوئے، اور تو کوئی خاص وہ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، ایک دلچسپ بات ہے، اس کو آپ ذرا سنیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی مدد کا وعدہ کیا ہوا ہے. یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے، یہ فیصلہ ہے اللہ کا کہ میں اور میرے رسول یا رسولوں کے امتی اگر وہ ایک جماعت کی صورت میں ہوں تو وہ غالب ہوں گے. آج کی تاریخ میں آپ نوٹ کر لیں، 24 جنوری 2019 جو ہے، نہیں 1800 وہ کیا ہے آج کی جو ہے، جو بھی ہے 2019 ہے. ہاں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا پر تمام امت مسلمہ سے میں مخاطب ہوں، اے امت مسلمہ، اگر تم چاہتے ہو کہ ساری دنیا پر اللہ کی حکومت ہو تو مسلمان بن جاؤ، اللہ کے حکم کے تابع بن جاؤ، اللہ کے اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کر لو، اور مومن بن جاؤ، اور ایک جماعت قائم کر لو، مومنوں کی ایک جماعت قائم کر لو. میں نہیں، اللہ تعالیٰ لکھ کے دے رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب ہوگے. تو امریکہ بھی تمہارا ہے، روس بھی تمہارا ہے، چین بھی تمہارا ہے. یہ وہ بات ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے یعنی آج کے دور میں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے.
اس سے یعنی یہ نافذ ہے، اگر تم مومن ہو تو تم غالب ہوگے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی یعنی قرآن کی وساطت سے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ساری دنیا ہمارے زیر نگین ہو جائے اور اس پر ہم اللہ کا حکم نافذ کریں، تو آپ اللہ کی دعوت کو پہلے قبول کریں، صحیح مسلمان مومن بن جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کر لیں، ایک جماعت بن جائیں۔ آپ کا ایک امیر ہونا چاہیے، جو بھی ہو آپ کا ایک امیر ہونا چاہیے، امیر کی اطاعت میں آپ لگ جائیں، ایک جگہ اپنی حکومت قائم کریں روئے زمین پر کسی بھی جگہ، پھر اللہ آپ کی مدد کرے گا، اور یہ آیات پھر نافذ ہو جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، کیوں؟ ان اللہ قوی عزیز، اللہ تو بڑی قوت والا ہے، عزیز بے مثل غالب ہے، تو یہ دنیا کو زیر کر لینا کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اللہ اگر ہمارے ساتھ ہو جائے، وہ قرآن کی آیت ہے نا کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں ذلیل کرنے آئے تو کون ہے جو ذلت سے تمہیں بچا لے؟ آج ذلت اور رسوائی ہمارا مسلمان کا مقدر بن چکا ہے، کیوں کہ اس نے دین کو ایک کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ اللہ کے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی دعوت کو ہم بری طرح ٹھکرا رہے ہیں۔ اللہ کو منزل مقصود حیات بنانے کے لیے یعنی کسی نے نہ بنایا ہے نہ بنانے کے لیے تیار ہیں، یہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں۔ بڑی مجبوریاں آپ کی راستے میں آ جائیں گی، میرا تو اپنی ایک پوزیشن ہے اور میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، میں کیا کروں گا اللہ کی دعوت قبول کر کے؟ میں تو رسوا و ذلیل ہو جاؤں، ہم یہ سوچتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں دیندار لوگوں کو ہم ذلیل سمجھتے ہیں اپنے آپ میں، ان کی کوئی آواز نہیں ہے۔ آپ کی جو شرعی عدالت آپ نے بنائی ہے اس کی بھی کوئی آواز سننے کے لیے، اس شرعی عدالت کا کام کیا ہے؟ محض تجاویز دے دینا۔ بھئی تجاویز دینے میں کیا ہے؟ آپ اس کا حکم ہی نہیں مانتے تو تجاویز کیوں مانگتے؟ ہزاروں تجاویز اس نے دی ہوئی ہیں اسلامی شریعت کونسل نے، آپ اسے مانتے ہیں؟ نو۔ تو یہ ذلت اور رسوائی میں آپ کو کھلے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اے مسلمانوں، ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر رہے گا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکاتے۔ اگر تم نے نہیں جھکایا تو ضرور اللہ تعالیٰ یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، تمہیں اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر دے گا اور ایسی امت پیدا کرے گا جو اس سے محبت کرے گی اور وہ اللہ اس سے محبت کریں گے۔ تو یہ سارا جو ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس پہ ذرا سوچنا ہوگا آپ نے، اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ ترجمہ سنا دیں۔ کتب اللہ، لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں، لأغلبن انا ورسولی، کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے۔ اس میں جو ہے تاکید ہے، یعنی آپ گرامر کے حساب سے اگر دیکھیں، ضرور لأغلبن، ضرور غلبہ حاصل کریں گے، ضرور غالب ہو کر رہیں گے، انا و رسولی، میں اور میرے رسول۔ اور کیوں نہ ہو، ان اللہ قوی عزیز، اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا ہے، عزیز زبردست، بڑے غالب، بے مثل غالب ہے۔ تو بہرحال یہ سوچنے کی ہے، اور اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي
إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. God has written, I will certainly prevail, I and my messengers. God is strong and mighty. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.